رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید کا نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے، شاہ اسماعیل۔ یہ بالا کوٹ کا واقعہ کب ہوا ہے؟ جب وہ کسی کو سن یاد ہے؟ کسی کو سن یاد ہے جو شہادت ہوئی ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی بالا کوٹ میں؟ جی 1831 ہے غالباً، آپ خطا قریب ہیں۔ اچھا، مسلمان ظاہر ہے ابھی انگریز کا فنومینا جو ہے، ویسے تو وہ مطلب اس سے خاصا پہلے غالباً 1797 میں سراج الدولہ کو جو شکست ہو چکی تھی، 1797 میں بہت مطلب انڈیا میں دندناتا پھر رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھی چھوٹے بھی انگریز کے حوالے سے تو ان کی آنکھ نہیں کھلی تھی ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ پنجاب سارا یہ جو اس وقت کا سرحد ہے، حتیٰ کہ کابل تک رنجیت سنگھ جیسا عذاب کو اللہ تعالیٰ نے اتار رکھا تھا مسلمانوں پر، مطلب جس نے زندگی اجیرن کر دی ہوئی تھی، ایسا بڑا عذاب تھا، مطلب ہماری برصغیر کی تاریخ میں میرا خیال ہے بطور خاص ذکر ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کے حوالے سے مسلمان کو جگانے کے حوالے سے میں واقعات پڑھ رہا تھا، تو اس میں کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز کے دیہات میں جاتے تھے۔ مثلا ایک واقعہ ان کا یوں ہے کہ وہ اس گاؤں میں جاتے ہیں، برا حال ہے گاؤں کا، کچی سی جیسے کہتے ہیں ابینڈنڈ سی، بڑی ہی مطلب خال نماز پڑھنے والے لوگ وہاں پر آتے ہیں، بوڑھے بوڑھے، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں اور رات کو وہاں قیام کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھاتے ہیں، اور ان میں سے چھانٹ کر کوئی ایک آدھ جاٹ جو ہے، سارے جاٹ وغیرہ ہیں، مطلب کوئی بھی وہاں پر مولوی صاحب نہیں ہے، تو وہ ایک جاٹ کو جو ہے نا نسبتاً جو ان میں سے ان کو ذہین نظر آتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یار ایک مہربانی کرو، میں تمہیں قرآن مجید پڑھانا چاہتا ہوں، تو مجھ پر احسان کرو، مجھ سے قرآن مجید پڑھ لو۔ تو کہنے لگا جی ظاہر مطلب بہرحال مروت کا دور تھا، مطلب آج کل تو وہ نہ کہتا ہے یار میرے پاس جو ہے وہ یہ جو ٹچ ٹون سے ہی مطلب ٹائم کب ہے کہ میں مولوی صاحب کو سنوں۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا جی کہ آپ کی مہربانی، آپ پڑھائیے، لیکن یہ کہ میں جاٹ آدمی ہوں، میں مطلب فارغ تو نہیں رہ سکتا۔ کہنے لگے فارغ رہنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ کھیتوں میں چلا جایا کروں گا، جب تم فارغ ہو گئے تو میں تمہیں سبق دے دیا کروں گا۔ تو یوں ہی ہوا کہ کچھ تو وہ رات کو سبق پڑھتا، کچھ وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ دن میں اس کے کھیتوں میں جا کر بیٹھ جاتے۔ یہ بھی شاید اس طرح کی بھی کوئی بات میں نے پڑھی کہ بسا اوقات یہ تھا کہ وہ ہل چلاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے، تو اس کے کلمات کو ٹھیک کروا رہے ہوتے تھے۔ آپ کو ہوتا ہے عین نکالنا پنجابیوں کے لیے کتنی مشکل ہے، تو اس کے لفظ منہ پر نہیں چڑھ رہا، جاٹ ہے اور ظاہر ہے مطلب عمر کا ہے، چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، تو وہ ہل چلاتے ہوئے اس کے کلمات کو وہ ٹھیک کرواتے جا رہے ہیں، اس کا سبق پکا کروا رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دن کی محنت سے جاٹ کا قرآن مجید جو ہے وہ مطلب گزارے کے مطابق پڑھنے کے لائق ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ چند صورتیں میں تمہیں جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی پڑھانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی تم مجھ سے پڑھ لو۔ اب وہ پھر جو ہے اس کو پکا کر کے تو کچھ صورتیں بھی اس کی پکی کر دیں۔ پھر کہنے لگے کہ کچھ چند ایک جو ہے نا یہی ان صورتوں کا جو ہے نا وہ بیان، یہ بھی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، یہ بیان۔ تو وہ بھی کرتے ہیں، پھر جاٹ سے سنتے ہیں، پھر وہ بیان کرتے ہیں، پھر جاٹ سے سنتے ہیں۔ تو وہ جاٹ جو ہے وہ کچھ قرآن مجید سے متعلقہ کچھ باتوں کو اتنا زیادہ ازبر کر گیا، تو کہنے لگے کہ یہ چند خطبے یہ تم نے اپنے لوگوں کو دینے، یہ قرآن مجید ہے، یہ پورے گاؤں کا ایک ایک بچہ پکڑ کر تم نے ان کو قرآن مجید پڑھانا ہے، اور جتنا سا میں نے تمہیں یہ چند صورتوں کے ترجمے پڑھائے ہوئے اتنے سے ترجمہ تم نے ان کو پڑھانا ہے۔
کچھ موٹے موٹے حلال حرام کے مسئلے، شرک توحید کے مسئلے وہ ان کو سکھا دیے کہ یہ ہر ایک کو سکھانا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کام مکمل کرنے کے بعد اب اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہفتے لگیں گے ان کو اس کام پہ. تو شیخ صاحب اگلے گاؤں اور اس کے بعد پھر اگلے گاؤں. تو کہتے ہیں کہ یوں انہوں نے پھر ان کے ساتھ کچھ شاگرد بھی شامل ہوئے تو پنجاب کو جگایا شاہ اسماعیل نے. اور کچھ دیر کے بعد پھر مجاہدین کے قافلے بھی بننے شروع ہوئے. باقی کی کہانی یہ تحریک بالا کوٹ آپ کو معلوم ہے، خاص طور پر سید احمد شہید کے حوالے سے جو کہ اس کے امیر بنے. سوئی ہوئی قوم کو جگانا، یہ جو ہمارے پاس اسلام کے جو بنیادی سے جو کچھ عقائد ہیں، جو کچھ احکام ہیں، جو کچھ مقاصد ہیں جس کے لیے امت بنی ہے اور جس کے اندر اس امت کی زندگی ہے اور جس کے بغیر یہ امت جوتے کھاتی ہے، جتنا کچھ اس کے پاس دنیا کا آتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بنتا ہے. البتہ اگر یہ چیز ہو اس کے پاس تو یہ چیتڑوں کے اندر بھی باعزت ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ خدا مالک اس کے ساتھ خوش ہو تو غربت کی حالت میں بھی یہ بڑے آرام سے مزے سے ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ شاید آج ہمیں پھر دہرانی اور ایک احیاء، ایک زندگی کو واپس لانا، امت کو زندہ کرنا، جس کا واحد ذریعہ علم ہے. واحد ذریعہ امت کو زندہ کرنے کا صالح علم ہے. اور جب میں علم کہتا ہوں تو اس سے مراد 8 سال کا درس نظامی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب میں علم کہتا ہوں تو اس کا مطلب وہ بنیادی باتیں جن کے ساتھ ہمارا نبی مبعوث ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی لائبریریاں نہیں چاہیے، کوئی اونٹوں پر لادے ہوئے کتابیں جو ہیں وہ نہیں چاہیے. تو البتہ یہ ہے کہ وہ بنیادی باتیں ہی ہونی چاہیے اور ان کا ایک صحیح جو ہے وہ اپنے دور حالات اور اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کا ایک صحیح فہم اور انڈرسٹینڈنگ بندے کو حاصل ہونی چاہیے. یہ سفر مطلب ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے، مطلب اس سے پہلے بھی آپ لوگ کرتے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس سفر کی آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک منزل ہم اپنی ان مجالس کے اندر طے کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کتاب چنی محمد قطب کی مفہومات. البتہ یہ ہے مطلب اللہ کو پتہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم ارادہ یہی رکھتے ہیں کہ اگر یہ سفر ہمارا اچھا گزرا، وہ پی اے والے کہتے ہیں نا کہ مطلب امید ہے آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ سفر کریں گے، تو اگر ہمارا یہ خوشگوار رہا اور فائدہ محسوس ہوا ہمیں، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس جرنی کو تھوڑا سا مزید لمبا کر لیں اور کچھ بہت موٹی موٹی چیزیں ہم مزید بھی سمجھ لیں. ایک چھوٹی سی جو ہے وہ وضاحت میں اور کر دوں. یہ جو احیائی عمل ہوتا ہے، احیائی عمل مطلب جان دینا، احیائی عمل جو ہے مطلب امت کو اٹھانا، زندہ کرنا، بیدار کرنا. اس میں ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو دین کی وہ روشنی تھما دی جائے جن کو صرف جو ہے نا وہ بس اس ٹچ کی ضرورت تھی، وہ صرف ان کو ایک ٹچ چاہیے تھا، وہ ٹچ ہم نے دے دیا، اس کے بعد اب وہ بھی روشنیاں کرنا شروع کر دیں گے. مطلب ایک لیول وہ ہے، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں لیڈرز. ٹھیک ہے، لیڈرز کا ہی ایک لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بندے کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑا، وہ شاید پھر وہ اس کو یہاں سے بھی پکڑا، او بھائی صاحب یوں نہیں یوں جانا ہے، وہ ایک لمحہ آپ نے چھوڑا نہیں، وہ پھر ادھر کو چلا گیا، آپ نے پھر مطلب ظاہر انسانوں کا یہ لیول بھی ہوتا ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب فالوورز ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد بہرحال اللہ تعالیٰ نے فالوورز ہی کی پیدا کی ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا تو اب ان کو جو ہے نا یہ کہہ دینا کہ آپ ان کو ایک بات سمجھا دیں گے، سمجھانا تو ان کو پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ سمجھا دینے کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. مطلب یہ وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ عوام الناس کو خطبے، واعظ، تقریریں
محمد قطب بھی کہتے ہیں شاید اس کتاب میں، یا وہ دوسری جو ہے دعوت کا منہج کیا ہو، کہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے نا ہر جمعے کو خطبہ جو ہے نا وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، ٹنوں کے حساب سے واعظ جو ہے نا وہ امت کو دیا جاتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ الا ماشاء اللہ کچھ خاص نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی جو لنک ہے نا وہ مسنگ ہے. وہ لنک کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو لیڈرز کی سطح کے ہوں وہ ان لوگوں کو ان کا ہاتھ پکڑ کر تو پھر بتائیں. یہ فرق ہے کہتے ہیں، مطلب یہ بنیادی فرق ہے. ایک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خطبہ جو ہے وہ مطلب پھینکنے کا لفظ شاید اس کے لیے مناسب ہوگا، تو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا وہ. تو ہمارے وہ ایک دوست ہیں، تو استغفر اللہ، مطلب مثال تو خیر اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ اکثر وہ بیشتر کیا کرتے تھے کہ وہ گاڑی آتی ہے، گاڑی جاتی ہے، اور بھینس سر اٹھاتی ہے اور پھر چارہ کھاتی ہے. تو مطلب اس کو نہیں یوں دیکھ دیا جا گاڑی گزری ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے تقریر کی ہے، ابھی کوئی دوسرا آ جائے گا، ابھی تیسرا آ جائے گا. تو عوام الناس کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان کو محض فہمائش کی جائے، ان کو محض واضح تقریریں اور خطبے کیے جائیں. تو کیا خیال ہے مطلب ہے کہ خطبے اور واضح عوام کے لیے نہیں ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے تو صحیح. تو مسنگ چیز کون سی ہے کہ جب یہ مواعظ، جب یہ فہمائش، جب یہ لوگوں کو سمجھانے کا عمل اور بتانے کا عمل جو ہے وہ مثمر، فروٹفل ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کون سی مسنگ چیز ہے؟ وہ ہے کہ ایک کھیپ جو لیڈرز کی ہو. ظاہر ہے لیڈر سے بھی مراد، مطلب لیڈر سے مراد صدر سیکرٹری ٹائپ نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے پاس بہت ہیں، اگر ان سے مسئلہ حل ہو جاتا تو اللہ جانتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں. مطلب لیڈر سے مراد مطلب ہے جو لوگوں کی رہنمائی کریں، ٹھیک ہے. اور لیڈرز بھی مختلف لیولز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پورے ایک شہر کو سنبھالے. حقیقت ایک بندہ دین کو سمجھ گیا ہو اور دانائی اور شعور رکھتا ہو، چند سالوں کے اندر وہ اتنا سارا کچھ جو ہے نا وہ پتے ہلائے گا، وہاں پر بہت سارے عوامل کو اپنے ہاتھ میں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کو قابو کر لے. ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ملک کو قابو کر لیتے ہیں، مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے کہ جو ایک محلے کو قابو کر لے، ٹھیک ہے، جو ایک خاندان کو قابو کر لے. چلیں 2 4 6 مل کر ایک محلے کو قابو کر لیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، اور جو محمد قطب کی اپنی اصطلاح میں وہ اس کو بنیادی جمعیت کہتے ہیں. بائی دا وے شاید آپ کے نظر سے گزر چکے ہو، وہ عربی میں القاعدہ الصلبہ جس کو وہ کہتے ہیں. تو ایک بنیادی جمعیت جو ہے جو اس قوم کو جب بتائے تو اس سے پہلے وہ سلوشن جو ہے وہ ساتھ رکھتی ہو، اور وہ اس کو پھر ایک مسلسل ایک فضا کے اندر ان کو رکھ سکے. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ اس قوم کی ضرورت ہے. دین اور ہمارا معاشرہ اور عوام، ان کے درمیان جو مسنگ چیز ہے وہ یہی مفقود ہے. اور ہماری خواہش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو کاوش شروع ہونے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہے وہ بننی شروع ہو جائے جو اس دین اور اس معاشرے کے درمیان مسنگ لنک ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ ہو جائیں، پھر وہ ان کا اپنا اپنا لیول ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بندہ کس لیول کا ہے، کتنی ہمت، کتنی عزیمت، کتنی سمجھداری، کتنی جسے کہتے ہیں کنسسٹنسی، کس کے اندر استقلال جسے کہتے ہیں، اور دوام، استقامت، راتوں تک کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونا، سونے سے پہلے کروٹیں مطلب بندہ لے رہا ہے کہ جی کوئی کچھ کام کرنے آئے ہوئے دنیا کے اندر یہ شخص جو ہے. تو مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا ایک بندہ ہے. مگر ہم مطلب یہ چاہیں گے کہ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پر اس چیز کی فارمنگ میں شامل ہو جائے جس کو ہم بنیادی جمعیت کہتے ہیں. وہ لیڈرز جو عوام الناس کو تقریریں نہیں کریں گے، کر کے دیں گے، بلکہ عوام الناس کا ہاتھ پکڑیں گے، ٹھیک ہے، ان کی انگلی پکڑیں گے، اور ان کو اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کے اس راستے کے اندر ساتھ لے کر چلیں گے. تو مطلب ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ ہمارے یہ مجالس کا جو سلسلہ ہے، میری خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے اللہ رب العزت سے، اور وہ سننے والا ہے
کہ اس سے یہ مقصد حاصل ہو جائے. کیا میں اس چیز میں کلیئر ہوں؟ یہ پوائنٹ بالکل واضح ہو چکا ہے آپ لوگوں سے؟ یہ نہیں مطلب ہم یہاں کوئی ذہنی عیاشی کے لیے تو بالکل نہیں مطلب بیٹھے.